السلام علیکم دوستو، شہر داستان میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ کریم مالک آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایمان کی سلامتی اور صحت کی بادشاہی عطا فرمائیں۔ آج کی ہماری ویڈیو سامری جادوگر سے متعلق ہے۔ سامری جادوگر کون تھا؟ اس کی ماں نے اسے پیدا ہوتے ہی ایک غار میں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس کی پرورش کس نے کی تھی؟ کس طرح اس نے قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد جب بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو گئے اور سب کے سب ایمان لے آئے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کو کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت خداوندی میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ مختلف روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا پورا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری کو اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اس خوف سے کہ کہیں فرعون کے سپاہی اس کے بیٹے کو ہلاک نہ کر دیں، ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اپنی انگلی سے دودھ اور شہد پلایا کرتے تھے۔ یوں ایک طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سامری کو پالا پوسا تھا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سامری کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے خدموں کی خاک تھی، جو اس نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بچڑا کلام کرنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے چاندی کے بنے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اسے خدا مان لیا اور اس کے آگے سربسجود ہو کر اس کو پوجنے لگے۔ اسی واقعے کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد ہوا ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند سے ہم کلام ہو کر واپس آئے تو ان کے پاس تورات تھی، اور جب وہ تورات شریف کو اپنے ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو آپ بے حد غصے ہوئے، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ تب حضرت ہارون علیہ السلام انتہائی معذرت کرنے لگے، اور ان کی معذرت کا تذکرہ قرآن کریم میں کچھ یوں موجود ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں شمار نہ کر۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ سامری کے آخری انجام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے بد دعا کی
اور وہ جب تک زندہ رہا اس میں سے ایسی بو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔